پاکستان اور افغانستان میں دوحہ مذاکرات کامیاب، فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ افغانستان سے پاکستانی سرزمین پر دہشت گردی کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے۔ فریقین کا طے شدہ نکات پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاکستانی وفد کی قیادت خواجہ آصف، افغان وفد کی سربراہی وزیر دفاع ملا محمد یعقوب نے کی۔ مذاکرات کی میزبانی قطر نے کی، ترکی نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان اور افغانستان دو طرفہ امن و استحکام کے لیے مستقل میکانزم بنانے پر متفق ہیں۔ اگلا فالو اپ اجلاس 25 اکتوبر کو استنبول میں ہوگا۔ دونوں ممالک کے وفود معاملات پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ لاہور میں نواز شریف سے ملاقات، دوحہ میں طے پانے والے پاک افغان معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی شرکت کی۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان ہماری ریڈ لائن، کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے، قوم کے بیٹے جانیں قربان کر کے وطن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، دہشت گردوں کا مکمل صفایا ہی امن کی ضمانت ہے، عوام کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ پاکستان میں افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر بیان میں کہا، برادر اسلامی ممالک کی ثالثی اور میزبانی نے معاہدے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ قطر اور ترکی کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے، پاکستان کا موقف مکمل طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ معاہدہ پاکستان کی پوزیشن آف اسٹرینتھ کا نتیجہ ہے۔ سیز فائر معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی اور دفاعی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدہ درست سمت میں پہلا قدم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ معاہدے کا خیر مقدم ایکس پر پیغام میں لکھا، افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا سدباب ضروری ہے، ٹھوس اور قابل تصدیق نگرانی کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے گا۔ قطر اور ترکیہ کا کردار دل کی گہرائیوں سے سراہتے ہیں۔ اگلی میٹنگ ترکیہ کی میزبانی میں ہوگی۔ انسانی جانوں کا ضیاع روکنے کے لیے تمام کوششیں بروئے کار لانا ہوں گی۔ آئی سی سی کا پاکستان کے حملے میں 3 افغان کرکٹرز کی ہلاکت کا دعویٰ مسترد۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے متعصب، سلیکٹو اور ناپختہ تبصرے کو رد کر دیا۔ کہا، آئی سی سی نے کوئی آزادانہ ثبوت نہیں دیا۔ گمراہ کن بیان آئی سی سی کی غیر جانبدار حیثیت پر سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کا شکار ہے۔ سب کچھ آئی سی سی کی موجودہ قیادت کے تحت ایک پیٹرن کی نشاندہی کرتا ہے۔ عالمی سطح کے ایک ادارے کو متعصبانہ بیانیہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے، سیاست سے کھیل کو آلودہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ آئی سی سی کو دوسروں کے اکسانے پر غیر مصدقہ دعووں سے گریز کرنا چاہیے۔ پاکستان کا خلائی پروگرام جدید ٹیکنالوجی کے نئے دور میں داخل، اسپارکو نے پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ SH-1 لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ چین سے خلا میں روانہ کیا گیا۔ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سیلاب، لینڈ سلائیڈنگز اور دیگر قدرتی آفات کی پیشگی نشاندہی کرے گا، ماحولیاتی تبدیلیوں اور ارضیاتی خطرات کی بروقت نگرانی میں معاون ثابت ہوگا۔ SH-1 انفراسٹرکچر میپنگ اور شہری منصوبہ بندی کے لیے نئی راہیں کھولے گا۔ 2025 میں خلا میں بھیجا جانے والا یہ پاکستان کا تیسرا سیٹلائٹ ہے۔ لانچنگ مشن کی تکمیل پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ آئی ایم ایف سے 31 دسمبر تک 1.2 ارب ڈالرز قسط ملنے کی توقع۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ جلد اجلاس میں معاہدے کی منظوری دے گا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف معاہدہ 1 سے 2 ہفتے میں متوقع ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس، کہا، آئی ایم ایف پاکستان پر قومی مفاد کے خلاف کوئی شرط نہیں لگا سکتا۔ اب تک تمام اصلاحات پاکستان کی اپنی معاشی ترجیحات کے مطابق ہیں۔ آئی ایم ایف پروگرام کے تحت کی گئی اصلاحات نے معیشت کو مستحکم کیا۔ حکومت نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری فیصلے کے قریب ہے۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کا دائرہ کار اضلاع تک بڑھانے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے توسیع کے لیے 30 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ PRA نے ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ایپ متعارف کرا دی۔
آمدنی بڑھانے کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی اسپیشل یونٹ قائم کرنے کا فیصلہ، فیکٹوریل، ٹیکس کنسلٹنٹ، لیگل ایکسپرٹ اور ڈیٹا انالسٹ شامل ہوں گے۔ 130 انفورسمنٹ آفیسرز بھرتی کرنے کی اصولی منظوری۔ مریم نواز نے کہا ایمانداری سے ٹیکس ادا کرنے والوں کو پریشان نہ کیا جائے، آمدنی بڑھانے کے لیے نئے سیکٹر متعارف کرائے جائیں۔ سندھ حکومت کا وفاق سے گندم کی امدادی قیمت مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وزیر زراعت سندھ محمد بخش مہر کہتے ہیں امدادی قیمت مقرر نہ ہونے سے کسان شدید مالی دباؤ کا شکار ہیں۔ وفاق گندم کی امدادی قیمت 4200 روپے فی من مقرر کرے۔ کسانوں کو مناسب قیمت نہ ملی تو وہ گندم کی کاشت چھوڑ کر دیگر فصلوں کی طرف جا سکتے ہیں۔ IMF شرائط کی وجہ سے صوبے وفاق کی ہدایت کے بغیر امدادی قیمت طے نہیں کر سکتے۔ سندھ نے کسانوں کے لیے گندم اگاؤ سپورٹ پروگرام کے تحت 56 ارب روپے امدادی پیکج متعارف کرایا۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا۔ سبزیاں، پھل اور برائلر گوشت غریب کی پہنچ سے دور۔ لاہور میں ٹماٹر کی سرکاری قیمت 155 روپے 400 روپے کلو فروخت۔ پیاز، لہسن، آلو اور دیگر سبزیاں بھی مہنگے داموں بکنے لگیں۔ پشاور میں انار اور انگور کی قیمت 500 روپے کلو تک پہنچ گئی۔ سیب 300 اور امرود 160 روپے کلو دستیاب۔ زندہ برائلر مرغی 330 روپے کلو فروخت۔ انڈے 320 روپے فی درجن بکنے لگے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی مشکلات برقرار۔ جلال پور پیروالا کے 27 موضع جات میں پانی کی وجہ سے سروے نہ ہو سکا۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قلت۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مکرم سلطان سہو کا کہنا ہے 33 موضع جات میں سروے مکمل کر لیا گیا۔ مزید 14 موضع جات میں سروے جاری ہے۔ سروے مکمل ہونے کے بعد امدادی رقوم دی جائیں گی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا آج پھر پہلا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 292 ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر ماحولیاتی تحفظ فورس کے اینٹی اسموک اقدامات۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کو تعمیراتی گرد و غبار ڈھانپنے کی ہدایت۔ شہریوں سے کوڑا کرکٹ، کسانوں سے فصلوں کی باقیات نہ جلانے کی اپیل۔ طبی ماہرین کا ماسک استعمال کرنے اور گھر سے غیر ضروری نہ نکلنے کا مشورہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا کے 6 اضلاع میں 12 خالی بلدیاتی نشستوں پر پولنگ جاری۔ خواتین، مزدور، کسان اور نوجوانوں کی خالی نشستوں پر پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ڈیرہ اسماعیل خان، بالاکنڈ، ایپٹ آباد، مانسہرہ اور اپردیر میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مجموعی طور پر 66 پولنگ اسٹیشن اور 201 پولنگ بوتھ قائم۔ محتمم کیمپ دارالاحسان فیصل آباد حضرت محمد شفیع گوندل کی نماز جنازہ ادا۔ کیمپ دارالاحسان سمندری روڈ فیصل آباد میں ہی سپرد خاک۔ آپ ممتاز روحانی شخصیت حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کے قریبی ساتھی تھے۔ آخری وقت تک کیمپ دارالاحسان میں ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کی زندگی میں بطور نائب محتمم فرائض انجام دیے۔ زندگی، اسلام کی ترویج اور حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی کا فیض لوگوں تک پہنچانے میں گزاری۔